دوستو میں ہوں وصال اعظم۔ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں امریکی فضائی حملوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، یعنی امریکہ نے لگاتار ایئر اسٹرائکس کی ہیں ایران پر، جبکہ ایران نے بھی اپنے رد عمل کو وسعت دیتے ہوئے، اپنے رسپانس کو اور پھیلاتے ہوئے ریجن میں موجود امریکی انٹرسٹ اور امریکی انفراسٹرکچر اور اتحادی ملک، یعنی جو بھی دیش امریکہ کے الائز ہیں، جو ملک، ان کو نشانہ بنانے کے دعوے کیے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایران اس وقت امریکہ کے ساتھ فل اسکیل وار یعنی مکمل جنگ کی صورتحال میں ہے، اور اس جنگ میں معیشت سب سے اہم محاذ بن چکی ہے، یعنی اکانومی۔ موجودہ صورتحال کیا ہے؟ فروری 2026 میں شروع ہونے والی ایران امریکہ جنگ کے بعد اپریل میں ایک جنگ بندی اور اس کے بعد جون میں ایک عارضی مفاہمتی معاہدہ یعنی MOU یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سامنے آیا تھا، لیکن جولائی میں کشیدگی دوبارہ بھڑک اٹھی اور دونوں دیش یعنی امریکہ اور ایران ایک بار پھر سیدھے ٹکراؤ میں سامنے آ گئے۔ امریکہ کا سٹینڈ ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی یعنی انٹرنیشنل نیویگیشن اور تجارتی راستوں کے لیے خطرہ بن رہا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی حملے اس کی خود مختاری یعنی سوورینٹی اور قومی سلامتی یعنی نیشنل انٹیگریٹی پر حملہ ہیں۔ امریکہ کا 10واں بڑا حملہ۔ تازہ ترین پیش رفت میں امریکہ نے ایران پر مسلسل 10ویں رات بھی فضائی حملے کیے ہیں، ایئر اسٹرائکس کی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کے مطابق ان حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈر سینٹرز، ڈرون اور میزائل لانچنگ سائٹس، فضائی دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم اور بحری تنصیبات یعنی نیول جو انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، نیول سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، قاشم، شیراز، اصفہان اور دیگر علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب امریکہ ایران کی فوجی صلاحیت کو لمیٹڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی فوجیوں کا جانی نقصان۔ گزشتہ چند روز میں امریکہ کو بھی نمایاں جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جارڈن میں واقع ایک امریکی فوجی اڈے پر ایرانی حملے میں کم سے کم 3 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ایک اور فوجی ابھی بھی لاپتہ بتایا جا، جبکہ کچھ ایسی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں، خود نیو یارک ٹائمز یا دوسرے ایسے اداروں نے یہ خبر دی ہے، رپورٹ کی ہے کہ اس میں جو نقصان ہے فوجیوں کا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن پینٹاگن اس کے بارے میں زیادہ کچھ ریویل نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ عراق میں ایک اور امریکی اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک کم از کم 17 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، یعنی مارے گئے ہیں، جبکہ 400 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ صرف جولائی کے دوران تقریباً 100 امریکی فوجی مختلف حملوں میں زخمی ہوئے، اگرچہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اہلکار دوبارہ ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔ امریکی صدر یعنی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ ہر امریکی فوجی کی ہلاکت کا جواب ایران کو کئی گنا زیادہ قیمت چکا کر دینا پڑے گا۔ IRGC کا رد عمل کیا ہے؟ یعنی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کورس کا رسپانس کیا ہے؟ IRGC یعنی ایران کی پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے یعنی امریکہ کے جو الائز دیش ہیں، ملک ہیں، ان کے خلاف جوابی کارروائیاں کی ہیں۔ IRGC کے مطابق کویت میں ہمارس امریکی میزائل سسٹمز، راڈار تنصیبات، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹرز اور ڈرون بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے بحرین میں بھی امریکی دفاعی نظام یعنی ڈیفنس سسٹم کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک امریکی حملے جاری رہیں گے، اسٹریٹ آف ہرمز میں معمول کی تجارت بحال نہیں ہوگی، یعنی نارمل نیویگیشن وہاں نہیں ہو پائے گا۔ اب آپ سمجھیے کہ اسٹریٹ آف ہرمز آخر کیوں اتنا اہم ہے، کیوں اسٹریٹ آف ہرمز کے ارد گرد ہی امریکہ اور ایران دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہرمز دنیا کے اہم ترین بحری راستوں میں سے ایک ہے۔ جنگ سے پہلے دنیا کے تقریباً 5ویں حصے کے برابر تیل کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی تھی۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ بحری نقل و حرکت شدید متاثر ہو چکی ہے، آئل ٹینکرز پر حملوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں دوبارہ اوپر جا رہی ہیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز مزید عرصے تک غیر محفوظ رہی تو عالمی معیشت یعنی ورلڈ اکانومی پر اس کے بڑے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ایرانی صدر کا اس بیچ بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پیر کے روز کہا ہے کہ ایران اس وقت امریکہ کے ساتھ فل اسکیل وار میں داخل ہو چکا ہے۔
ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरानी आवाम को हकीकत का सामना करना होगा और मज़ाहमत की कीमत भी अदा करनी होगी। उनके मुताबिक जंग सिर्फ फौजी मैदान में नहीं बल्कि इक़्तिसादी मैदान में भी लड़ी जा रही है और मईशत इस वक्त ईरान का सबसे अहम महाज है। ईरानी लीडरशिप का स्टैंड है कि इक़्तिसादी पाबंदियां, बंदरगाहों की नाकाबंदी और माली दबाव भी जंग का हिस्सा हैं। इसीलिए हुकूमत अब फौजी दिफा के साथ साथ माशी इस्तेहकाम को भी यानी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को भी प्रायोरिटी पर रख रही है। अगरचे बाज़ सालिस ममालिक यानी जो मीडिएशन करने वाली कंट्रीज़ हैं, जिनमें पाकिस्तान है या कतर है या अब इराक का भी नाम सामने आ रहा है, बाज़ सालिस देश जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी जंग बंदी की तजावीज़ पेश कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल दोनों फरीक पीछे हटते नज़र नहीं आते। वाशिंगटन मज़ीद फ़ौजी दबाव बढ़ा रहा है, जबकि तेहरान खित्ते में अपने इत्तेहादियों और अस्करी नेटवर्क के ज़रिए जवाब दे रहा है। ऐसे में ख़तरा यही है कि ये तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लेगा। कुल मिलाकर हालात क्या बन रहे हैं? मुख्तसर ये कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका ईरान पर मुसलसल 10वें रात हमले कर चुका है। अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकतों ने वाशिंगटन का मौक़िफ़ मज़ीद सख्त कर दिया है। IRGC भरपूर जवाबी कार्रवाइयों के दावे कर रही है, यानी ईरान की तरफ से दावे हो रहे हैं भरपूर कार्रवाई के, जबकि ईरानी सदर साफ कह चुके हैं कि मुल्क मुकम्मल जंग की हालत में है और मईशत इस जंग का सबसे अहम महाज बन चुकी है। आने वाले दिन इस बहरान की समत का तयन करेंगे।